وہ اپنی ایک انگلی پر شہد اور ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور بہت آسان لفظوں میں، بہت آسان اردو میں، بہت آسان گفتگو لیے آتا ہوں آپ کے پاس کہ شاید آپ میری باتوں پہ غور کرتے ہوئے اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دیں، اپنی ذہنی سوچ پہ توجہ دیں، اپنے دل کی دھڑکنوں پہ توجہ دیں اور اپنا لائف سٹائل بدل سکیں۔ کامیاب شخص جرأت سے کام لے کر مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے قدم لغزش نہیں کھاتے، تجربہ اسے بے خوف اور نڈر دلیر بنا دیتا ہے۔ کسی فلسفر نے کہا ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ نے کام تلاش کر لیا ہے۔ کام کی اہمیت کو سمجھنا پہلا قدم ہے۔ کام شروع کرنا ہی نہیں بلکہ اس پر مضبوط استقلال بھی ضروری ہے۔ کام کی نوعیت کوئی بھی ہو، اسے ادھورا نہ چھوڑیں، اس میں محو ہو جائیں حتیٰ کہ کام مکمل ہو جائے۔ ناموافق حالات میں انسان کا صحیح امتحان ہوتا ہے۔ جرأت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں اور خوف پر فتح حاصل کریں۔ فرعون بہت ہی ظالم تھا، نمرود بہت ہی ظالم تھا۔ فرعون ہر چیز کو شاہی نجومی سے جوڑ دیتا تھا۔ شاہی نجومی کی پیش گوئی سن کر فرعون کی بدصورت چہرے پر ایک لمحے کو پریشانی کی لہر نمودار ہوئی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں اس کی غیظ و غضب سے چنگھاڑتی ہوئی آواز نے دربار کے وحشت زدہ ماحول پر ہیبت طاری کر دی۔ بنی اسرائیل کے تمام آئندہ پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے۔ حکم فرعونیت کی تعمیل پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا، اور یہی وہ دن تھا کہ جب اسرائیلی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ حسن اتفاق کے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ ایک بچے کو اس کی ماں نے اللہ کے حکم سے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچا، جس کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، اور جو نبوت و رسالت کے عظیم منصب پر فائز ہوا۔ جبکہ دوسرے بچے موسیٰ بن ظفر کو اس کی ماں نے قتل کے خوف سے جنگل میں ایک پہاڑ کے غار میں بند کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور فرما دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد اور ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ خود بھی کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلا کیا، پھر قہر الہی میں مبتلا ہوا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ آل فرعون کا قبطی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ وعظ و نصیحت کے دوران ایک دن حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس فرعونی قوت کا بہت سا زیور امانت اور رعایت کے طور پر محفوظ ہے۔ قبطیوں کا یہ زیور تم پر حلال نہیں ہے، ایک گہرا گڑھا کھود کر اسے دفن کر دو۔ قوم نے نبی کے کہنے پر عمل کیا اور سب زیورات گڑھے میں دفن کر دیے۔ سامری کے دل میں فطور تھا، اس نے رات کی تاریکی میں وہ تمام زیورات اکٹھے کیے اور انہیں پگھلا کر ایک گائے کا بچڑا بنا دیا۔
جس میں جبرائیل امین کے گھوڑے کے سوموں کے نیچے کی مٹی شامل کر دی۔ بچڑے کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں ہوا کے اندر اور باہر آنے جانے سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ طٰہٰ آیت 88 میں، پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا ڈالا۔ بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن ان کا جواب تھا موسیٰ کی واپسی تک ہم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 91۔ ادھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ سورہ طٰہٰ آیت 85 اور 86۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ سورہ طٰہٰ آیت 92 اور 93۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ۔ مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت 94۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں نہیں دکھائی دی، تو میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے کہ تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتقاد کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت 95، 96، 97 میں میرا اللہ فرماتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور سامری بھی دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ پھر اس نے انسانوں کی بستی سے دور جنگل میں رہنا شروع کر دیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور مرتے دم تک عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکر و فریب، جھوٹ و فراڈ اختیار کرے گا، دنیا آخرت میں اس کی سزا بھی اس حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اسے ہر صورت بھگتنا ہوگا۔